الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما من الشیطان الرجیم بسم اللہ عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ اتمام حجت کے لیے یا پھر ڈرانے کے لیے، بے شک تم سے جو وعدہ ہوا ہے اسے ہو کر رہنا ہے، پھر جب ستاروں کے چراغ بجھا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور جب پہاڑ خاک بن کر اڑیں گے اور جب تمام پیغام پہنچانے والوں کا وقت حاضری آ پہنچے گا۔ سامعین، آج ہماری سورہ المرسلات کی آیہ مبارکہ نمبر 11 11 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی قیامت کے حوالے سے، اور اس میں ملائکہ، ہوائیں، اس کی پوری وضاحت آپ نے گزشتہ آیات میں، کل والی آیات میں سنی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا عذرا او نذرا، فرمایا یہ سارا جتنا بھی مرحلہ ہے یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ دلیل اور حجت جو ہے اس کو پورا کیا جائے یا پھر لوگوں کو ڈرایا جائے۔ دو چیزیں ہیں، ظاہر ہے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء اپنے کاملین کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد یہ ظاہر ذمہ داری قیامت تک اب چلے گی، جو انبیاء اور رسل والی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے علماء حق جو ہیں ان کو یہ عطا فرمائی ہے۔ اب ارشاد فرمایا گیا یہ والا جو قیامت کا قیام ہے یہ بنیادی طور پر کس لیے؟ اس دلیل کو پورا کرنے کے لیے یا لوگوں کو اس برائی سے ڈرانے کے لیے کہ تم نے جو عمل کیا ہے اب اس کا بدلہ آ کے چکاؤ۔ یہاں پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد تو پیدا نہیں کیا اس معنی میں کہ تمہارا جو جی چاہے تم کرو اور تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم کسی کے جواب دہ ہیں، ہمارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے، ہماری تخلیق کا کوئی مقصد ہے، کوئی اغراض ہیں، مقاصد ہیں۔ بغیر کسی مقصد اور غرض کے ہمیں پیدا تو نہیں کیا گیا، ہمیں پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر ہمیں اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہم نے کون سا بڑا کام کر لیا تھا کہ ہمیں اشرف المخلوقات کا ٹائٹل مل جائے اور باقیوں کو یہ ٹائٹل نہ دیا جائے؟ تو ظاہر ہے اگر درجہ، مقام، عزت ہوتی ہے تو پھر اس لحاظ سے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ نسبت ہوتی ہیں، کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم جواب دہ ہیں کسی ذات کو، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے جب وہ دنیا پہ آتا ہے۔ تو فرمایا گیا انما توعدون لواقع، بے شک تم میں سے جو وعدہ ہوا ہے تم لوگوں سے اسے ہو کر رہنا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ قیامت ہے، وہ وعدہ میزان ہے، وہ وعدہ آخرت ہے، وہ وعدہ قبر ہے، وہ وعدہ موت ہے۔ اصل جو ہمارے معاملات پر ہوں گے وہ موت کے بعد ان تمام معاملات کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ لمحہ کیسا ہوگا اس کا نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں کھینچا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فرمایا وہ لمحہ ایسا خوفناک ہے، وہ گھڑی قیامت کی ایسی خوفناک ہے کہ جب ستاروں کے چراغ بھی بجھا دیے جائیں گے۔ سارے چراغ ہواؤں میں بجھ جاتے ہیں، ستارے نہیں بجھتے۔ ستارے اپنی آگ اور تاب کے ساتھ چمکتے رہتے ہیں، یہاں سے کتنے ملین مائلز دور ہیں ہم سے، لیکن ان کی اتنی روشنی ہے کہ پھر بھی ہم زمین پہ رہتے ہوئے آسمان پر، آسمان دنیا پر ان ستاروں کو ہم دیکھ لیتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی تو یہ ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھٹ جائے گا، جو اتنا طاقت والا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ بغیر ستونوں کے، بغیر عامد ترونہا، قرآن فرماتا ہے کہ بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھتے ہو وہ قائم ہے فضا میں، بغیر ستون کے وہ قائم ہے اور دائم ہے، لیکن جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو یہی آسمان پھٹ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب آسمان جو اتنی بلندیوں پہ ہے وہ پھٹ جائے گا تو زمین پہ بسنے والوں کا کیا عالم ہوگا، جو زمین پر ہوں گے۔ اتنی بلندیوں پر اس کا اثر یہ ہے تو زمین پر عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، الحفیظ الامان۔ آگے فرمایا گیا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، فرمایا دنیا پر رہنے والی جو مضبوط ترین چیز ہے وہ پہاڑ ہے، پہاڑ ہیں، اتنے سخت ہیں، اگر کوئی شخص بڑا اپنے موقف میں مضبوط ہو، جو نہ ہٹ سکتا ہو، جس کو نہ خریدا جا سکتا ہو، نہ جھکایا جا سکتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو پہاڑ کی طرح اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے موقف پہ قائم ہے۔ اس کو ہٹانا ایسے ہے جیسے پہاڑ کو ہٹانا، جو کہ ناممکن ہے، نہیں ٹوٹتا۔ پتھر پر لکیر بات کی جاتی ہے، نہ مٹنے والی بات، نہ ختم ہونے والی بات۔ کیوں؟ پتھر کی لکیر ہے، نہیں مٹے گی۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں پھر حال کیا ہوگا، پہاڑ خاک بن کر فضا میں اڑ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب ذرا تصور کیجیے، اب یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں جو کسی رائٹر نے لکھ دی ہو، یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ ہر بات میں، ہر کسی کی تحریر میں شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں پر لکھنے والے نے بڑا مبالغہ کر دیا، رائٹر نے بہت زیادہ بات لکھ دی ہے اپنی طرف سے، لیکن یہاں تو یہ الفاظ براہ راست اس ذات پاک کے ہیں جس نے قیامت قائم کرنی ہے، جس نے یہ سارے معاملات خود فرمانے ہیں۔ وہ خود فرما رہا ہے اے بندے ذرا سنبھل جا، اے انسان ذرا لوٹ آ میری طرف، اے انسان ذرا غور کر لے، ان لمحوں پر اور ان باتوں پر توجہ کر لے۔ یہ کوئی اور نہیں بتا رہا یہ قیامت کی ہولناکیاں، اللہ فرماتا ہے جس نے قائم کرنی ہے وہی تمہیں بتا رہا ہے ایسی ہوگی قیامت۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس قدر یہ مشکل ترین لمحہ ہوگا، کس قدر یہ سخت لمحہ ہوگا۔ اور اگر اس پر احادیث کو دیکھا جائے جو ان آیات کی تفسیر میں ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تو قائم بعد میں ہوئی ہے جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا نا، وَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ، جب وہ نقارہ بجے گا اور سور میں پھونکا جائے گا تو فرمایا عرب کی جو مضبوط ترین اونٹنیاں جو حاملہ ہیں اس آواز سے ان کے حمل باہر گر جائیں گے۔ اب اونٹنی کتنا مضبوط جانور ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، وہ لمحہ، وہ مرحلہ اتنا مشکل اور اتنا سخت ہے، دہلا دینے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ ساری باتیں اور یہ ساری آیات جو ترتیب سے چل رہی ہیں، یہ پوری یہاں تک کی جو آیات ہیں، ساری پہلی آیت سے لے کر یہاں تک، یہ ساری اسی موضوع پہ ہیں۔ یہ ہمیں کیوں سمجھائی جا رہی ہیں، یہ ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، یہ آیات ہم پہ کیوں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ہم تک پہنچی، ہمیں تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟
ایک ہی مقصد ہے، انسان کو احساس سے انسانیت دلوانا ہے، انسان کو معرفت الہی دینا ہے، انسان کو شیطان کے رستے سے ہٹا کر رب اپنے رستے پر بلانا چاہتا ہے۔ خود فرماتا ہے نا کہ ہاں کچھ ایسے اس لمحے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت یہ ساری ہولناکیاں ہیں، لیکن جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ وہاں بھی محفوظ رہے۔ کی بہت ساری مثالیں گزشتہ امتوں میں تو یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ طوفان نوح آیا نا جی، سب سے بلا کا عذاب جو تھا، پوری دنیا پر پانی، اور جودی پہاڑ تک جا کے اتنا پانی تھا کہ جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی ٹکرائی تھی، اس سطح پہ بلند اتنا پانی تھا۔ نوح علیہ السلام کی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اسرائیلیات کے یہ واقعات میں ظاہر ہے چونکہ زمانے میں یہ واقعات ہوئے، ان میں ایک واقعہ یہ اسرائیلیات میں لکھا جاتا ہے، اب کس حد تک یہ درست ہے درست نہیں ہے، کہ ایک خاتون تھی اس زمانے میں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور انہیں مانتی تھی، لیکن وہ بہت دور دراز تھی، وہ زمانہ اس انداز کا نہیں تھا کہ پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا اس زمانہ میں، اور اتنی ہوئے زمین کے ایک رسول نبی نوح علیہ السلام، وہ کیا کرتی تھی کہ اس زمانہ میں وہ سوت وغیرہ جو ہوتا ہے ظاہر اس وقت یہی کام تھے، تو وہ کاٹ کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی تھی، اور اس کا کوئی اور نہیں تھا، اور جو نوح علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا اس پر وہ عمل کرتی تھی۔ آئیے سن کے واپس چلے گی، کہتے ہیں طوفان نوح آیا، گزر گیا، پوری دنیا پہ کچھ نہ بچا، وہ خاتون جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہی۔ جب واپسی ہوئی دیکھا گیا تو وہ خاتون آئی ملی، تو آپ نے فرمایا تم کہاں؟ ہم اسرائیلیات والوں نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا جی میں تو جو آپ نے مجھے سبق دیا تھا میں تو اس پہ عمل کرتی تھی، اور باقی یہ سوت کاٹتی تھی، اپنا کام کرتی تھی۔ کہا تمہیں کوئی پانی شانی نظر نہیں آیا؟ کہا جی پانی تو نظر نہیں آیا، بس ایک دن محسوس ہوا تھا جیسے آسمان پہ بڑے گھنے بادل ہیں اور ایک دھواں سا ہے۔ کون سا دن تھا جی؟ فلاں دن تھا۔ وہ وہی دن تھا جس دن پوری دنیا پر عذاب آیا تھا پانی کا اور قوم ڈوبی تھی۔ کہا جی اس دن مجھے یہ منظر نامے نظر آئے اور تو کچھ نہیں نظر آیا۔ آپ نے فرمایا بی بی وہی دن تھا جس دن ساری مجرم قوم ڈوب گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی، اور جو میری کشتی میں آئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جودی پہاڑ تک میری کشتی پہنچی، وہی دن تھا، تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ کہا جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب ساری دنیا ڈوبی، تمام مجرم ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، کچھ نہ بچا، جو آ گئے وہ بچ گئے۔ اب لیکن اللہ کی ذات ظاہر بچایا انہی کو تھا نا جو ایمان والے تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ بڑھیا بھی ظاہر ہے ایمان والی تھی۔ اب ہر جگہ پانی پہنچا ہے، اگر پانی بھی، اگر کسی چیز کو بھی اللہ کا حکم نہ ہو تو اس کی کیا جرت ہے وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح یہ سارے منظرنامے اس قدر ہیں، تکلیف دہ ہیں، لیکن اگر انسان ایمان کامل کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو مبارک ہو کہ اس لمحے میں بھی، قیامت کی ہولناکیوں میں بھی، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آگے آخری الفاظ ہیں آیت کے، اللہ اکبر، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب تمام پیغام پہنچانے والوں کا وقت حاضری آ پہنچے گا۔ یہ لمحہ اندازہ کیجئے، اب دونوں کو بلایا جائے گا، جو تبلیغ کرنے والے تھے وہ بھی پہلے آئیں گے، ہاں جی بتائیے تمہاری ذمہ داری تھی تبلیغ کی، تمہیں ہم نے ایک منصب دیا، کیا تم نے پیغام پہنچا دیا دیانتداری کے ساتھ؟ پہلے تم بتاؤ، پہلے ان سے پوچھا جائے گا۔ جب وہ کہیں گے اے اللہ، سب سے پہلے سنا نبی اور رسول آئیں گے،
انبیاء سے، رسول سے پوچھا جائے گا ہاں جی تم نے پیغام ہمارا پہنچایا دیانتداری کے ساتھ؟ جی اللہ پہنچا دیا دیانتداری کے ساتھ، تو بھی گواہ ہے، امت بھی گواہ ہے، لوگ بھی گواہ، ایمان والے پوچھ لیجیے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد تو ظاہر ہے نبی رسول کوئی نہیں آئے۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے، پھر تابعین سے، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، قیامت تک کے لیے جو مبلغین ہیں، جو مالک کے ممبر و محراب ہیں، وارث ممبر و محراب ہیں، ہاں جی تم نے پیغام پہنچا دیا دیانتداری کے ساتھ؟ جی مالک پہنچا دیا۔ اب انہیں بلایا جائے گا جنہیں پیغام پہنچایا گیا تھا، ہاں جی اب بتاؤ پیغام پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا؟ جی مولا پہنچ گیا تھا، تو پھر بتاؤ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ ذمہ داری میں بھی جواب دہ ہوں اللہ کے ہاں، آپ بھی جواب دیں اللہ کے ہاں۔ یہ ہمارے ہاں ہے نا، ٹھیک ہے جی مبلغ لگا رہے، ہمیں کیا اس سے غرض؟ یاد رکھیے پہلے ہم جواب دیں پھر آپ جواب دیں۔ ہم سے اپنے کام کا سوال ہوگا، آپ سے اپنے کام کا سوال ہوگا۔ ہمارا کام آپ کو بیان کرنا، بتانا ہے حق اور سچ، آپ کا کام پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ پہلے مبلغ سے سوال، پھر جس کو تبلیغ کی گئی اس پہ سے سوال، پہلے امام سے سوال پھر مقتدی سے سوال۔ آزاد تو ہمیں نہیں چھوڑا گیا، اور ہم سب نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ایسے ہی کوئی لگا ہوا ہے تو سارے بس آزاد ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی رعایت دی ہے جی آپ کو بس نیت کر کے پیچھے کھڑا ہے، خاموشی سے آپ کھڑے ہونا ہے، اور میری قرات کو جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کی قرات بن جاتی۔ اتنا بڑا تو معاملہ ہے نا جی، ذرا سوچیں اس بات پہ، کبھی غور کریں۔ لوگ تو شاید یہ امامت اور اقتداء کو شاید مذاق ہی سمجھتے ہوں اور ایک رسم ہی سمجھتے ہوں، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہ براہ راست کہاں تک ملتا ہے؟ نبیوں اور رسولوں تک جا کے پہنچتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ آئے ہیں نا، ابھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے بس نیت باندھی ہے، بس چپ کر کے کھڑے ہی رہے ہیں نا، لیکن آپ کے 2 فرض ہو گئے نا۔ پڑھا تو کچھ نہیں آپ نے، سوائے تسبیحات جو رکوع سجود کی ہیں اور اتحیات کی ہیں، لیکن آپ اللہ کے یہاں لکھا گیا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی ہے، سورۃ الطارق بھی پڑھی ہے۔ حالانکہ آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہی تعلق ہے جی۔ ایک لفظ بولا آپ نے، ایک اقتداء کی لیے آپ نے پیچھے امام کی، تو اب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ تو لہذا ایمان والو، سامعین، ہم نے اس گھڑی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ سارا مرحلہ اس کے لیے، نماز بھی جو ہم نے پڑھی ہے نا، یہ بھی اسی تیاری کے لیے ہے۔ اب جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اسی امتحان کی تیاری کے لیے۔ اس کے بعد گھروں میں جائیں گے، پھر کسب حلال کے لیے نکلیں گے، رزق حلال تلاش کریں گے، وہ رزق حلال تلاش کرنا بھی اسی تیاری کے لیے، تاکہ کل حرام کا کوئی لقمہ نہ ہمارے کے اندر گیا ہوا ہو اور وہاں پہ ہم اپنے امتحان میں اڑے کھڑے ہوں وہاں پہ۔ تو یہ ساری جتنی بھی نیکیاں، اچھے کام ہیں، اور جتنا بھی ہم معاشرے میں اچھائی کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ سارے معاملات، والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری عبادات ہیں۔ مسلمان کے لیے اس کا ہر عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بتایا ہوا ہے وہ عبادت ہے۔ اس لیے ہم نے اسلام کو دین بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے دین بنایا ہے، اور ہم نے اسلام کو، یہی آج کل ہماری مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے عبادات مخصوص کر لی ہیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ۔ نہیں 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 نہیں،
مسلمان کا ہر عمل صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک، مسلمان کا ہر عمل اگر اس کے احکام کے مطابق ہے، وہ اگر رات کو بھی اپنے کاروبار کی کرسی پہ حلال رزق کی تلاش میں بیٹھا ہے تو مبارک ہو، وہ اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کے لیے مسلمان ہیں، مخصوص ٹائم کے لیے نہیں، 24 گھنٹے کے لیے ہم مسلمان ہیں، اور 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے احکامات کے ہم پابند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل مرحلے میں کامیابی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہولناکیاں جو اللہ نے بیان کی، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کو برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اس لیے مالک سے دعا گو ہیں، اے میرے مالک ہمیں اس لمحے میں ایسے عمل کروا کہ تیرے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔